وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صدر احترام، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج ہم سورہ مائدہ چھٹے پارے میں شروع کرتے ہیں، اور تقریباً چھٹے پارے کا الربع، جس کو ہم ایک پاؤ اور چوتھائی حصہ کہتے ہیں، تقریباً قرآن مجید کے چھٹے پارے کا یہ وہ مقام ہے۔ آج تک جو صورتیں چلتی آ رہی ہیں وہ بڑے تسلسل کے ساتھ مدنی صورتیں ہیں۔ مدنی صورتوں کے اپنے الگ نوعیت کے احکامات ہیں جن کو ہم تسلسل کے ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو سورہ مائدہ اور سورہ نساء کا آپس میں بڑا گہرا تعلق بھی موجود ہے، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ سورہ نساء تمہیدی مقدمات تھے اور سورہ مائدہ جو ہے اس کا ایک تکمیلی تبصرہ ہے، اور تقریباً ان کے احکامات بھی کامن ہیں۔ اگر مدنی صورتوں کے اوپر ہم ایک دائرانہ نظر ڈالیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرتی احکامات کو اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ جس طرح ہمارے طہارت کے مسائل ہیں وہ سورہ نساء میں بھی موجود ہیں، سورہ مائدہ میں بھی موجود ہیں۔ اسی طرح حلت اور حرمت کے کچھ مسائل سورہ نساء میں تھے تو سورہ مائدہ میں بھی وہ مسائل موجود ہیں۔ یعنی قرآن کی ہر آیت کا دوسری آیت سے ایک تعلق ہوتا ہے، اور قرآن کی ہر سورت کا دوسری سورت کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، اور یہ دونوں اصول یہاں پر لاگو ہوتے ہیں کہ سورہ نساء کا سورہ مائدہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ سورہ نساء مدنی تھی تو سورہ مائدہ بھی مدنی ہے۔ تقریباً 120 آیات مبارکہ ہیں سورہ مائدہ کی۔ مائدہ کا لغوی معنی دسترخوان ہے عربی میں، اور اس سورت کو سورہ مائدہ کیوں کہتے ہیں؟ اسی سورت کی 112 اور 114 نمبر آیت مبارکہ میں اللہ نے اس لفظ کو ذکر فرمایا ہے کہ وہ ایک دعا ہے عیسیٰ ابن مریم کی علیہ السلام، کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ دسترخوان جو ہے وہ آسمانوں سے نازل فرما، اور اس کے نزول کا جو دن ہے وہ ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا، اور تیری طرف سے وہ نشانی ہوگا۔ تو مائدہ کا معنی دسترخوان، اور اس سورہ مبارکہ میں 2 دفعہ یہ لفظ اسی سورت کے اندر موجود ہے، آیت نمبر 112 اور آیت نمبر 114 کے اندر۔ جب یہ سورت مدنی ہے تو اس کا پیریڈ نزول کا کتنا تقریباً ہو سکتا ہے؟ جو آج تک ہم پڑھتے آئے ہیں کہ مکی صورتیں جو ہیں وہ اگر اپنے زیادہ سے زیادہ پیریڈ میں نازل ہوں تو ان کا پیریڈ 13 سال بنتا ہے، اور مدنی صورتوں کا پیریڈ زیادہ سے زیادہ 10 سال کا ہے۔ اور یہ مدنی صورتوں کے جو احکامات ہیں یہ اللہ کے حبیب کی 53 سالہ عمر سے شروع ہو کر 63 سالہ عمر تک جاتے ہیں۔ تو یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ ان 10 سالوں میں خصوصیت کے ساتھ نازل ہوئی ہے، 7ویں سال، 8ویں سال، 9ویں سال اور 10ویں سال۔ یہ 4 سالوں کا جو دورانیہ ہے یہ سورہ مائدہ کا نزول کا زمانہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو کچھ جو چیلنجز درپیش تھے ان میں ایک چیلنج یہ بھی تھا کہ اللہ کے حبیب مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ طیبہ میں 6 سال تک مسلمانوں نے اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کی۔ اب حضور نے خواب دیکھا، صحابہ کرام نے بھی خواب دیکھا، پھر تشریف لائے تو حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو روک لیا گیا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اور ساری شرائط حضور نے حدیبیہ کے مقام پر اہل مکہ کی مان لی، اور حضور واپس تشریف لے گئے۔ اگلے سال مسلمان آئیں گے لیکن صرف اللہ کے گھر کے طواف کی نیت سے آئیں گے، اپنا اسلحہ ساتھ نہیں لائیں گے، تلواریں نیام کے اندر ہوں گی۔ یہ سارے جو معاملات ہیں یہ 6 سال ہجرت کے یہ حدیبیہ کے مقام پر طے ہوئے۔ اب حضور تشریف لے گئے واپس، اگلے سال حضور تشریف لائے عمرے کے لیے، تو یہ عمرۃ القضاء مسلمانوں نے 7 ہجری میں ادا کیا۔ یہاں سے اس آیت مبارکہ کے احکامات کا نزول ہو رہا ہے، یعنی 7واں سال ہے ہجرت کا، تو اللہ کے حبیب کی عمر کتنی بنی؟ 60 سال۔ یعنی یہ سورہ مبارکہ حضور کے 60ویں سال، 61ویں سال، 62ویں سال اور 63ویں سال یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور اسی کے اندر تکمیل دین کی آیت مبارکہ موجود ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں محبوب اب اعلان کر دے ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ تو جب بھی اس سورت کا آپ مطالعہ فرمائیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور کی عمر ہے 60 کے راؤنڈ اباؤٹ جب یہ نازل ہو رہی ہے،
اور اپنے مکی مدنی مزاج کے اعتبار سے مدنی ہے، اور 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں سال یہ 4 سال اس کا دورانیہ ہے جس کے اندر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ تھوڑا سا آپ اس کا شان نزول دیکھ لیں۔ ہوا یہ کہ 6 ہجری میں اہل مکہ نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اللہ اب احکامات واضح کر رہا ہے کیونکہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دینی ہے، اور وہ فتح ہے فتح مکہ کی، اور فتح مکہ کب ہوتا ہے؟ 8 ہجری میں، اور صلح حدیبیہ ہوتا ہے 6 میں۔ تو 6 میں چونکہ مسلمان بظاہر ناکام لوٹتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ سورہ فتح کی آیت نازل فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح دی ہے۔ وہ فتح یہ ہے کہ 6 سال حضور واپس لوٹے ہیں 1400 صحابہ کے ساتھ، اور 8ویں سال 10,000 صحابہ کے ساتھ حضور نے مکے کو فتح فرما دی ہے۔ اب اللہ اخلاقیات سکھا رہا ہے مسلمانوں کو۔ یہ آج مسلمانوں کے جو رویے ہیں ان کو اللہ کیسا رویہ چاہتا ہے، اور غیر مسلموں کو مسلمانوں کا اللہ کیسا چہرہ دکھانا چاہتا ہے، وہ اس صورت کے اندر بڑا کمال موجود ہے کہ 6 ہجری میں بظاہر ناکامی ہوئی، لیکن 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا۔ اللہ دونوں لہجوں کے اصول بندہ مومن کو سمجھا رہا ہے، اور اللہ فرما رہے محبوب اگر آپ کو طاقت مل جائے تو آپ نے ایسا نہیں کرنا جیسا اہل مکہ نے آپ کو مکہ میں داخل نہ ہو کر اپنا کردار تمہارے سامنے رکھا ہے۔ لہذا اللہ فرما رہے محبوب وعدے پورے کریں، اور وہ وعدے کیا ہیں اس کی تفصیل اسی سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ ذرا ترجمے کی جانب دیکھیں گے، مزید باتیں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی، لیکن تناظر یہ کہ سورت کیا ہے؟ مائدہ مدنی 120 آیات، اور 7ویں ہجری سے لے کر 10ویں ہجری تک اس میں مسلمانوں کے لیے احکامات ہیں۔ حضور نے صرف ایک حج فرمایا، حج کے احکامات اس کے اندر ہیں۔ مسلمانوں نے 7 ہجری میں عمرہ کیا، پھر عمرے کا سلسلہ مکمل چل پڑا۔ اللہ کے حبیب نے 4 عمرے اپنی زندگی میں فرمائے۔ حج اور عمرہ کے احکامات تفصیل سے اللہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمائے۔ سورۃ المائدہ مدنیہ وہی 120 آیا، اس کے اندر 120 آیات ہیں، و16 رکوعا، اور یہ 16 رکوع کے اوپر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور یہ نشانی ہے اگر آپ کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ یہ کون سی صورت ہے، تو جس صورت کے اندر لفظ ہو یا ایھا الذین آمنوا وہ ایگزیکٹ مدنی سورہ مبارکہ ہوگی، اور جہاں ہو یا ایھا الناس وہ مکی کے بجائے مدنی سورہ مبارکہ ہوگی، کیونکہ مکے کا مزاج تھوڑا سا وسیع ہے، مدینے کا مزاج پھر صرف مسلمانوں تک محدود ہے، مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، اوفو پورے کرو، وفا کرو، بالعقود اپنے عقد کے ساتھ، اپنے عہد و پیمان کے ساتھ۔ اب ان دونوں صورتوں کا اگر تعلق دیکھیں تو یہاں پر عہد کو پورا کرنے کی بات ہے، عقد کو پورا کرنے کی بات ہے، اور کچھ عقد کی تفصیلیں اللہ نے پچھلی صورت کے اندر بیان فرمائی تھی۔ نکاح کی عقد کی تفصیل وہاں تھی، کاروباری جو لین دین کا عقد اور معاہدہ ہے اس کی تفصیلیں بھی وہی تھیں۔ یہاں جنرلی اللہ نے بیان فرمایا اپنے وعدے پورے کرو۔ اور انسان کے کتنے وعدے ہوتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے ایک انسان کی کمٹمنٹ اپنے ساتھ ہوتی ہے اور اپنی ذات کے ساتھ، ایک کمٹمنٹ اس کی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، ایک کمٹمنٹ اور وعدہ اس کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں کی اللہ اس کو تاکید فرما رہا ہے، اے بندہ مومن اوفو بالعقود، اپنے ہر وعدے کو پورا کرو۔ اور وہ وعدہ کیا ہے؟ اپنے ساتھ اب کیا ہوا وعدہ کہ میں انسان ہوں اور اللہ کا فرما بردار ہوں۔ لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدے معاشی ہوں، سیاسی ہوں، معاشرتی ہوں، اور پھر اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے ہوں۔ لہذا اوفو بالعقود، اپنے وعدے اے مومنو تم پورے کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم۔ اب اس تناظر کو ذہن میں رکھیں، مسلمان آ رہے ہیں طواف کرنے کے لیے، اور زمانہ ہے 7 ہجری کا جس میں مسلمان پہلی دفعہ عمرہ کرنے آئے ہیں، اور حج فرض ہوا ہے فتح مکہ کے بعد، تو پھر 9ویں ہجری میں مسلمانوں نے پہلا حج ادا کیا ہے، اور 10ویں میں حضور نے پہلا حج ادا کیا ہے۔ لہذا یہ تینوں احکامات ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، احلت حلال کر دیے گئے، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام 4 پاؤں والے جانور، انعام جمع ہے اور اس کا معنی جانور ہے۔ بہیمہ ہر اس جانور کو کہتے ہیں جس کے 4 پاؤں ہوں، اور جس کے 4 پاؤں ہوں اس کے اندر عقل نہیں ہے، وہ بول نہیں سکتا، مالا نطق لہو، وہ سمجھ نہیں سکتا۔ مفسرین نے، ترجمہ کرنے والوں نے یہ دونوں ترجمے اس کے کیے ہیں، اور ایک لفظ ہمارے اردو جملوں میں بولا جاتا ہے
بہیمانہ طاقتیں، یعنی وہ بہیمانہ طاقتیں وہ ہوتی ہیں جن کے اندر عقل نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا۔ انسان کے اندر بھی جب وہ شہوت پرستی کے اندر ڈوب جاتا ہے تو پھر وہ بہیمانہ کیفیت کے اندر آ جاتا ہے۔ بہیمانہ کیفیت وہ ہے جس میں عقل کا کوئی لین دین نہ ہو۔ تو اللہ فرما رہا ہے وہ حلت، حلال کیے گئے، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، چار پاؤں والے جانور۔ کیا ہمہ وقت حلال کیے گئے ہیں؟ 24 گھنٹے سال کے 12 مہینے ہی حلال ہیں، لیکن تھوڑی سی قید لگا دی کہ پھر انسان جب حالت احرام کے اندر ہو تو وہاں ان کا شکار بھی پھر منع ہے، ان کا شکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پہلے ایک جواز فراہم کیا، اس جواز کے فراہم کرنے کے بعد پھر اس کو محدود کر دیا، لہذا وہاں شکار منع ہے حالت احرام کے اندر، یہ اس کی تفصیل ہے۔ وحلت، حلال کیے گئے تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، چار پاؤں والے جانور، الا ما یتلا علیکم، الا سوائے ان جانوروں کے، یعنی وہ جانور حلال نہیں ہیں، ما یتلا علیکم، ما جن کی یتلا تلاوت کی جائے گی، علیکم آپ کے سامنے، سوائے ان جانوروں کی کہ جن کی آنے والی آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کی جائے گی، ان جانوروں کے علاوہ سارے جانور جو چار پاؤں والے ہیں وہ کیا ہیں؟ حرام ہیں، جو حلال ہیں۔ وہ باقی جو حرام ہیں ان کی تفصیلیں اور حالت احرام میں ممانعت اگلی آیات میں۔ غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن غیر سوائے، لیکن محل الصید وانتم حرم، لیکن تم حالت احرام میں شکار کو حلال نہ سمجھنا، غیر سوائے، محلی حلال سمجھنے والے، الصید شکار، اردو میں صیاد کہتے ہیں شکاری کو، اس کے اوپر شعراء کے بڑے بڑے شعر بھی موجود ہیں، صیاد کس کو کہتے ہیں؟ غیر محل الصید، اور سوائے شکار کے حلال ہونے کے، وانتم حرم، اس حالت میں کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو پھر اس چیز کی بھی ممانعت ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ پہلے جانوروں کو حلال کیا جو چار پاؤں والے ہیں، اس کے بعد پھر کہا کہ حالت احرام کے اندر ان کی ممانعت ہے، تو ایک جانور بیک وقت حلال بھی ہے بیک وقت حرام بھی ہے، تو یہ لاجک کیا ہے؟ تو اس کے پیچھے حکمت یہ بیان کر دی کہ ان اللہ یحکم ما یرید، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، یحکم، حکم دیتا ہے، فیصلہ فرماتا ہے، ما یرید، جو چاہتا ہے۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے، اور پوری دنیا کا نظام سیاسی طور پر ڈیموکریسی کے نام پر اور اکثریت کے قانون بن جانے کی بنیاد پر حلال کو حرام بھی کر رہا ہے اور حرام کو حلال بھی کر رہا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، مرد کا مرد کے ساتھ ایک سیکس کا تعلق، عورت کا تعلق، کھانے پینے کے معاملات، اٹھنے بیٹھنے کے معاملات، لیکن یہاں اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے لیے حلال اور حرام کرنے والی اتھارٹی کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اس دین کی ہے جو دین اللہ کے حبیب لے کر آئے۔ اللہ کے حبیب بھی کسی چیز کو حرام فرما سکتے ہیں، اللہ کے حبیب بھی کسی چیز کو حلال فرما سکتے ہیں، اور بہت ساری آیات مبارکہ اس کے اندر موجود ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ یہاں بھی وہی احکامات ہیں جو حالت احرام کے اندر ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، لا تحلوا، حلال نہ سمجھو، حلال نہ سمجھو یعنی بے حرمتی نہ کرو اور اپنی ملکیت نہ سمجھو، شعائر اللہ، شاعر اللہ کے اوپر، شاعر اللہ کے اوپر اپنی ملکیت نہ سمجھو۔ شاعر اللہ سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی ساتھ نسبت رکھتی ہو اور اس کے احکامات خاص ہو گئے ہو، وہ شاعر اللہ ہے۔ جس کو اللہ نے شاعر اللہ کہا ہے وہ صفا اور مروہ ہے، ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ۔ اسی طرح قربانی کے جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاعر اللہ کہا ہے، اس کی ایک خاص نشانی ہے، اس کے گلے میں یا اس کے جسم کے اوپر مخصوص رنگ لگا کر آج بھی مختلف جگہوں پر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بلکہ گاؤں دیہات اور پنڈ میں تو یہ رواج ہوتا تھا اور آج بھی ہے کہ وہ جس کی فصل میں بھی چلا جائے کوئی اس کو منع نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ ایک خاص جانور تھا، وہ شاعر اللہ تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو شاعر اللہ ہے، جو اللہ کی نشانیاں ہیں، یعنی شاعر کا معنی کیا ہے؟ نشانیاں۔ جو شاعر اللہ ہے ان کی تم بے حرمتی نہ کرو، ان کو تم حلال نہ سمجھو کہ یہ بھی تمہاری دسترس میں ہے، جیسے مرضی ہے ان کے ساتھ کرتے رہو، یہ پہلا حکم ہے۔
وللشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کرو۔ حرمت والے مہینے بھی ہم پچھلی آیت میں پڑھ آئے ہیں، پچھلی صورت میں۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، جن میں سے 3 مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک اور مہینہ ہے رجب کا۔ 3 اکٹھے، 1 جدا، یہ حرمت والے مہینے۔ سوال یہ ہے کہ یہ حرمت والے کیوں ہیں؟ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے بھی انسانیت کو بنایا ہے، اہل مکہ اور پورے کے پورے انسان جنگجو تھے۔ ان کا پتھروں کا زمانہ تھا، ان کا باقی ہر طرح کی ترقی ہوتی رہی، انسان کی ڈیولپمنٹ ذہنی اعتبار سے، تو انسان ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں کرتا تھا، دشمن سے محفوظ رہتا تھا، دشمن کو محفوظ رکھتا تھا۔ اہل مکہ پھر ان 4 مہینوں میں اور قرب و جوار کے لوگ اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے، باقی مہینوں میں تجارتیں ہوتی تھیں، اس وجہ سے یہ 4 مہینے کہلائے حرمت والے۔ لہذا 2 حکم دے دیے، اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، وللشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو، ان کے احکامات کو سمجھو۔ وللہدیہ، ہدیہ وہ ہے جس کو ہم قربانی کا جانور کہتے ہیں۔ ایک بندہ حج کے لیے جا رہا ہے، قربانی کا جانور ساتھ لے کر جا رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے تمہارے راستے پرامن ہونے چاہیے، یہ شاعر اللہ ہے قربانی کا جانور، اور اس کو کسی کی دشمنی کی پاداش میں تم نقصان نہ پہنچاؤ۔ وللہدیہ، اور نہ کعبہ میں بھیجی ہوئی قربانیوں کی تم بے حرمتی کرو۔ وللقلائد، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلوں میں قربانی کی علامت کے پٹے ڈال دیے گئے ہیں۔ قلادہ کہتے ہیں گلے میں کوئی پٹا ڈالنا۔ وللقلائد، نہ ہی وہ مخصوص قربانی کا جانور جو حاجی اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے اس کو بھی حلال نہ سمجھو۔ وللقلائد، اور عام قربانی کے جانور جن کے گلے کے اندر کوئی پٹا ڈال دیا جائے اس کو بھی تم حلال نہ سمجھو اور اس کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ ولا آمین البیت الحرام، یہ ہے عدلے کا بدلہ۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب اگر 6 ہجری میں آپ کو اہل مکہ نے حرم کے اندر داخل نہیں ہونے دیا تو اب آپ کا مرتبہ اور آپ کا سٹیٹس یہ تقاضا نہیں کرتا کہ اگر آپ کے پاس عروج کا زمانہ آ جائے تو آپ ان لوگوں کو روکیں جو اللہ کے گھر کی زیارت کی طرف آ رہے ہیں۔ تو ولا کا معنی اور لا، نہ ہی ان لوگوں کی بے حرمتی کرے آمین البیت الحرام، آمینہ جو ارادہ رکھتے ہیں، آمینہ جو ارادہ رکھتے ہیں البیت الحرام، حرمت والے گھر کا۔ محبوب آپ کو تو انہوں نے 6 ہجری میں مکہ کا طواف نہیں کرنے دیا اور حدیبیہ میں روک لیا، لیکن اب آپ کو فتح مکہ ملنے والا ہے 8 میں، اور پھر 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، آپ کی شریعت، آپ کا ڈنکا چلے گا۔ تو محبوب آپ اس بات کا خیال فرمائیں کہ ان لوگوں کو جو اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ رکھتے ہیں آپ ان لوگوں کو نہ روکیں۔ تو جو آئی ٹیکسز کی دنیا میں نئے ٹیکس ہے، یہ ظاہر ہے ان کی بھی شریعت ان کے جواز کی قائل ہے کہ وہاں انسانیت کے تحفظ کے لیے، آنے جانے کے لیے اور لوگوں کے بے ہنگم رش سے بچنے کے لیے، آج سعودیہ کا بھی ٹیکس ہے شاید جو ایک دفعہ سے دوسری دفعہ جاتا ہے اور پریسکرائب ٹائم ہے تو وہ شاید 2000 کے راؤنڈ اباؤٹ وہاں کو ٹیکس بھی دیا جاتا ہے، تو وہ شاید اس آیت کے ضمن میں نہیں آتا کہ اللہ فرما رہا ہے بے حرمتی نہ کرو اور ان لوگوں کو نہ روکو جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ وَيَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، یبتغون جو چاہتے ہیں، فضلا من ربہم اپنے رب کا فضل، ورضوانا اور اس کی رضا۔ یہاں 2 باتیں بڑی غور طلب ہیں، وہاں ٹیکس لگ گئے اور جانے والوں کے لیے اللہ فرما رہا ہے ان کو نہ روکے جو اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا عالم کیا بن گیا ہے کہ حرم کے تقدس کو پامال ہو یا رہ جائے، یا جو خانہ کعبہ کے طواف کے آداب ہے وہ ہو یا نہ ہو، جو سیلفیزم کا ایک تعلق بن گیا ہے پوری امت مسلمہ میں کہ خانہ کعبہ انسان کی پشت کے پیچھے ہے اور انسان سیلفیاں لیتے ہیں، یعنی حج اور عمرے کی جو پرفارمنس ہے اس میں رضا الہی شاید ہمارے اس سوشل میڈیا نے چھین لی ہے۔ ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری کو 50 60 100 تصویریں واپس ضرور جانی چاہیے، میں اور کو برکات لے کر جاؤں یا نہ جاؤں، تو یہ ریاکاری کا ایک پہلو ہے جو شاید اس آیت سے نکل رہا ہے۔ محبوب ان لوگوں کو نہ روکے جو بیت حرام کی طرف آ رہے ہیں، لیکن آ اس لیے رہے ہیں کہ یبتغون فضلا من ربہم، اپنے رب کا فضل چاہتے ہیں، ورضوانا اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اب ایک پرنسپل جو ہے اور اصول وہ بیان کر دیا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، واو کا معنی اور اذا کا معنی، جب حللتم
تم حلال ہو جاؤ، یعنی احرام کو اتار دو اور تم احرام سے باہر نکل آؤ، تو فاصطادوا، اب تم شکار کر سکتے ہو، فاصطادوا، اب تم شکار کر سکتے ہو۔ یہاں ان آیات سے انسان کو سکھایا جا رہا ہے کہ انسان باؤنڈ ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا۔ پہلے جانور بتایا حلال ہے، لیکن حالت احرام میں وہ کیا ہو گئے؟ حرام ہو گئے۔ اب جب احرام کھل گیا تو کہا اب تم شکار کر سکتے ہو۔ اب وہ آیت اور اس کا مفہوم جس کو میں نے 2 دفعہ ریپیٹ کر دیا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، واو کا معنی اور لا کا معنی نہیں، یجرمنکم اکسائے، ولا یجرمنکم ہرگز محبوب نہ اکسائے، شنآن قوم کسی قوم کی عداوت، کسی قوم کے ساتھ عداوت آپ کو نہ اکسائے، ان صدوکم، ان کا معنی کہ صدوکم کہ ان کو روکا جائے، محبوب کسی قوم کی دشمنی آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو اس پر نہ اکسائے کہ انہوں نے ان صدوکم، ان کا معنی کہ صدو انہوں نے روکا، قوم آپ کو، کیونکہ 6 ہجری میں روکا گیا، اب 7 میں مسلمان آ رہے عمرہ کرنے، تو اللہ فرما رہے محبوب کسی قوم کے ساتھ عداوت آپ کو اس بات پر نہ اکسائے کہ ان صدوکم کہ انہوں نے آپ کو روکا، ان المسجد الحرام، مسجد حرام میں آنے سے، اس بات پر نہ اکسائے ان تعتدوا کہ آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں۔ انہوں نے اگر آپ کو روکا بھی ہے تو آپ کے شایان شان نہیں ہے کہ آپ اسی عداوت میں آ کر آپ ان کو روکے کہ تم اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتے۔ تو یہ ایک پشین گوئی بھی تھی، کیونکہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ سورت 7 میں، اور فتح مکہ کب ہوا؟ 8 میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ جب قوموں کو فتح دیتا ہے تو ان کو پہلے توفیق دیتا ہے، ان کی پہلے ذہن سازی بھی فرماتا ہے۔ دیکھیں فتح مکہ 8 میں ہوا اور اس کے بعد مسلمان عروج میں آئے مکہ میں، لیکن ذہن سازی کا عمل 1 سال پہلے شروع ہو گیا۔ تو ذہن سازی اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ محبوب کسی قوم کے ساتھ دشمنی، انہوں نے آپ کو روکا ہے اللہ کے گھر سے، اس چیز کا سبب نہ بنے کہ آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں۔ آپ محبوب کیا کریں؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ ہماری داخلہ پالیسی بھی ہے اور یہ ہماری خارجہ پالیسی بھی ہے، یہ ہمارے گھر کا معاملہ بھی ہے اور ہمارے گھر سے باہر محلے کا معاملہ بھی ہے۔ ترجمہ آپ فرمائیں گے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، واو کا معنی، اور تعاونوا، تعاون کرو، علی البر، نیکی کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، والتقویٰ، اور پرہیزگاری اور خوف خدا کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، واو کا معنی اور لا تعاونوا، تعاون نہ کرو، علی الاثم، گناہ کے معاملے میں، والعدوان، اور ظلم کے معاملے میں، گناہ اور ظلم کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اب یہ آیات ہیں، پولیٹیکلی جو سیناریو ہے کسی بھی ملک کا وہ الگ سے ہو سکتا ہے، لیکن امت مسلمہ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی کافر قوم کا، کسی کافر ملک کا ساتھ دینا اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں۔ اب اس کو ایک مذہبی انتہا پسندی کہہ لیا جائے کہ خارجہ پالیسی کس لیول پہ ہونی چاہیے، لیکن اللہ کا اصول تو یہ ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور ظلم اور گناہ کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور کرو کیا؟ اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ جب پکڑ پہ آتا ہے تو بڑی شدید پکڑ کرتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچو۔ یہاں ایک آخری بات اور ذہن میں بٹھا لیں، شریعت کے سارے احکامات کی بنیاد اور ان کا ایرا اور ان کی اینٹ اور ان کی بیس، میں بار بار عرض کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ تقوی۔ وہ کیا ہے؟ تقوی۔ دیکھیں خارجہ پالیسی کے اندر بھی کیا چیز کار فرما ہے؟ تقوی۔ داخلہ پالیسی کے اندر بھی تقوی، حج کے معاملات میں بھی تقوی، وعدے پورے کرنے میں بھی تقوی۔ آج دنیا بے عمل کیوں ہو گئی؟ مسلمان کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن عمل کی طرف اس کی زیادہ توجہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے بیس مضبوط نہیں ہے، سافٹ ویئر کی انسٹالیشن پراپر نہیں ہے، اور وہ سافٹ ویئر کیا ہے؟ تقوی۔ اللہ کا خوف آ گیا، سارے معاملات اس بندے کے حل ہو گئے۔ تو یہ 2 آیات مبارکہ ہیں، تھوڑی سی یہ سورہ مبارکہ اپنی ورڈنگ کے اعتبار سے مشکل ہے، اس کی وجہ یہ ہے حلت اور حرمت کے مسائل اس کے اندر بڑی تفصیل سے بیان ہوئے، جانوروں کا حلال ہونا، حرام ہونا، سمندری شکار، خشکی کا شکار، ان آیات مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں، اس لیے تھوڑے سے الفاظ اس کی مشکل ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس کے اندر ہمارے لیگل احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان فرمائے۔
اللہ اس صورت کو باقی صورتوں سے بڑھ کر ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔